ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالات کے بدلنے سے انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، ماحول جیسا رہتا ہے انسان اسی کے اعتبار سے ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی محلے میں، گھر اور خاندان میں نیکیوں کا ماحول ہے تو ہر شخص فطری طور پر آٹومیٹک نیکیاں اپناتا ہے اور اس کی روٹین ویسے ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر کہیں پہ دین سے بیزاری کا ماحول رہتا ہے اور دنیا داری کا ماحول رہتا ہے تو اس معاشرے میں پلنے والے بچے بھی اسی اعتبار سے نشو و نما پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا جو میرے بعد آئیں گے اور پھر ان کا جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی سب سے پہلے حضور کا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ اس تین زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی ضمانت دی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے لوگ میرے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ان کے اندر خرابیاں اور کمیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ تو حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، زمانے کے بدلنے سے لوگوں میں ہر اعتبار سے تبدیلی آتی ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ آج اسی تبدیلی کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، لوگ اور 100 اونٹ کے ریوڑوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ایک اونٹوں کا ایسا جتھا جس میں 100 اونٹ ہوں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیسے ہوں گے؟ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، اس میں کوئی بھی سواری کے لائق نہیں پاؤ گے۔ اونٹ کا اصل کام ہی یہی ہے، بار برداری کرنا، سواری ڈھونا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اخیر زمانے میں ایسے ہو جائیں گے کہ وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں دین پر استقامت تھی، شریعت کی اتباع تھی، دنیا سے بے رغبتی تھی، اور دنیاوی عزت و دولت کے اوپر کوئی غرور، گھمنڈ اور تکبر نہیں تھا۔ نیک اعمال پر پابندی، دل کی نورانیت، صلاح و تقوی، خیر و صلاح ان کے اندر پایا جاتا تھا، باطنی صفائی، ہر طرح کی قلبی بیماریوں سے دوری، یہ چیزیں تھیں، یہ کمال درجہ پایا جاتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانے میں یہ کم ہوتے ہوتے ہمارے زمانے میں گم ہو گئی، پہلے کم ہوئی اور اب گم ہو گئی ہے۔ تو جس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونٹ سب رنگ و روپ، جسم و جسامت میں سب ایک جیسے ہوں گے، وہ جو بار برداری کے لائق ہیں، بوجھ ڈھونے کے لائق ہیں وہ جو سواری کے لائق ہیں وہ، اور وہ جو بالکل ناکارے ہوتے ہیں، اگر دیکھیں گے تو اس میں نہ رنگ کا فرق ہوگا، نہ جسمانیات کا فرق ہوگا، نہ جسامت کا فرق ہوگا۔
لیکن یہ ہے کہ کام میں فرق اتنا آ جائے گا کہ ایک ناکارہ ہے ایک کام کا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخیر زمانے میں ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ دیکھنے میں تو اگلے زمانے کی طرح کے لوگ ہوں گے، میرے زمانے کی طرح کے لوگ، وہی ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک، وہی جسم و جسمانیات رنگ و روپ سب وہی، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ لا تکاد تجد راحلۃ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اچھے معاملات جو ہیں ان کے اندر نہیں پائے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے عبادات، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات۔ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جیسے فرائض و واجبات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور معاملات جیسے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ عبادات میں نماز و روزے کی پابندی ہو جاتی ہے، یہ آسان ہے، لیکن معاملات میں اصلاح بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کب آدمی کی نیت بگڑ جائے اور کب جو ہے آدمی کے دل میں دنیا بس جائے اور کس کا روم وہ جو ہے ہڑپ کر لے جائے، کس کی دیوار وہ اپنے اندر لے لے، کس کا مال دبا کر کے بیٹھ جائے، کوئی ٹھیک نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قِيلَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، فرمایا کہ تم اپنے پہلے والے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، ضرور بضرور ان کے طریقے پر چلو گے، یعنی یہود و نصارہ کے طریقے پر تم چلو گے، ان کی شکل و صورت، ان کا طرز زندگی تم اپناؤ گے۔ آج دیکھ لیجئے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں وہ جو اپنی شکل و صورت اسلامی رکھے ہیں اور جو اپنا لباس اور رہن سہن اسلامی رکھے ہیں، اور اگر کسی سے کچھ کہا جائے اس حوالے سے شکل و صورت لباس کے حوالے سے کہ اسلامی بناؤ، تو کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ سب کہاں ہے؟ ہاں، اسلام میں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ پینٹ شرٹ مت پہنو اور کرتا پائجامہ پہنو؟ ایسا کہتے ہیں داڑھی کے لیے کسی سے کہہ دیا جائے تو بعض تو اتنے وہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام سب داڑھی میں اٹکا ہوا ہے، اسی میں لٹکا ہوا ہے اسلام۔ اسلام داڑھی میں نہ اٹکا ہے نہ لٹکا ہے، لیکن اسلام میں داڑھی ضرور ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو ہے انہی کے نقش قدم پہ چلو گے، شبرم بشبرن، شبر کہتے ہیں بالشت کو، جیسے ایک ہاتھ کے یہ بالشت جو ہے اس ہاتھ کے بالکل برابر ہے، چھوٹی والی چھوٹے کے اس کے برابر ہے، اسی طریقے سے تم بھی ایک ایک نقش قدم پہ یہود و نصارہ کے تم چلو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ آج دیکھ لیجئے ہمارا سر دیسی ہے لیکن بال انگریزی بال انگریزی کٹنگ کے رکھتے ہیں، اور اب تو نہ جانے بال میں کیا کیا اس میں کھود کھاد کے بنا دیتے ہیں، نہ جانے کون کون سے صورت بنائے رہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، ماں باپ ان کے بال کو اس طریقے سے بنوا دیتے ہیں۔ تو سر تو ہمارا دیسی ہے، ہمارا بدن دیسی ہے، لباس انگریزی ہے، ہمارے منہ میں زبان دیسی ہے لیکن بولتے ہم انگریزی ہیں، کھانا ہمارا سب دیسی ہے، کھاتے ہیں ہم انگریزی طریقے سے، بفے سسٹم کھاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ ہے۔ ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا جو ہے کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن چہرہ ہمارا انہی لوگوں کی طریقے سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہمارا اقتصاد، کاروبار سب ان کے طرز عمل پہ۔ کوئی شخص اس بات کی کوشش نہیں کرتا ہے
انہوں نے وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ان کا جو ہے پوری دنیا میں ان کا سکہ چلے، وہ تو اپنی لپیٹ میں لیتے ہی ہیں، لیکن بینک سسٹم میں سودی نظام کو اس طریقے سے انہوں نے مضبوط کر دیا ہے کہ آدمی چاہ کر کے بھی نہیں بچ پاتا ہے۔ لیکن مسلمان کوشش بھی تو نہیں کرتے ہیں۔ کیا مسلمان اگر چاہیں تو کیا اپنا اسلامک بینک نہیں قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور دوسری قومیں نے اپنا بینک قائم کر رکھا نا، اگرچہ ان کا اپنا بینک جو ہے وہ بھی سودی نظام پر ہے، لیکن جب ان کا بینک ہے تو ہمارا بینک کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہمارا بینک بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک فوائد کی بات ہے تو علماء سے آپ قریب رہیں، علماء اس کی صورتیں بتائیں گے، جائز صورتیں اس کی ہیں، لیکن سودی نظام نے ہمیں اس طریقے سے جکڑ کر کے رکھا ہے، اب ہم کو لون لینے میں اور سود دینے میں ذرا سی بھی قباحت محسوس ہی نہیں ہوتی، دل پہ کچھ بھی نہیں گزرتا ہے، کبھی کچھ نہیں گزرتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے ہمارے چنگل میں لی، ان کا جو طریقہ کار ہے تجارت میں، وہ جائز ہو کہ ناجائز، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں فائدہ ہے، ہم فوراً اپنا لیتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی ناراضگی بھی اس میں ہے۔ جب شراب کی حرمت کے حوالے سے اللہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ محبوب تم سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، تم فرما دو کہ اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن فائدہ بھی ہے، گناہ بھی ہے فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر کے ہے۔ تو صحابہ نے جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ جس میں گناہ زیادہ ہو، جس میں گناہ ہو ہم اس کی طرف نہیں بڑھتے ہیں تو اس میں تو گناہ زیادہ ہے، جس میں صرف گناہ ہو ہم اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے ہیں تو اس میں تو گناہ زیادہ ہے، ہم کیوں ادھر جائیں؟ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر غفور الرحیم ہے تو جبار و قہار بھی ہے۔ تو فرمایا کہ تم شبرم بشبرن ذراعن بذراعن، قدم بقدم ان کے نقش قدم پر تم چلو گے، حتیٰ لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر ان میں سے یہود و نصارہ میں سے کوئی جحر ضب، گوہ کی بل میں گھس گیا ہوگا۔ گوہ دیکھیں آپ لوگ، صحرا میں جو گوہ پائی جاتی ہے وہ چھپکلی کی شکل کا رہتا ہے، اتنا بڑا جانور، بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس کی جو ہے اس کا سوراخ بہت تنگ ہوتا ہے، اس میں آدمی گھس نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہمارا مشکل ہے، کوئی صورت ہی نہیں کہ آدمی اس میں گھس جائے، بہت تنگ رہتا ہے۔ اور اس کی ایک اور خاصیت ہے کہ اس کی گوہ کا جو بل ہوتا ہے، جو اس کا اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ بڑا متعفن ہوتا ہے، اس میں بڑی بدبو رہتی ہے، بہت بدبو اس میں رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر گوہ کے سوراخ میں کوئی گھس گیا ہوگا تبعتموہم، تو تم اس کی بھی اتباع کرو گے، یعنی میری امت میں بھی ایسے ہوں گے جو گھس جائیں گے۔ گھسنا تو ممکن نہیں، انسان کا گوہ کی سوراخ میں گھس جانا تو ممکن نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، اور کیوں دی؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں دی، جب انسان گھس نہیں سکتا تو کیوں دی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گوہ کے سوراخ میں انسان کا گھسنا محال ہے، یعنی محال چیز بھی اگر وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو تم بھی وہ کام کرو گے، یعنی ایک ایک چیز، یہاں تک کہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ اگر ان کے زمانے میں کسی نے اپنی سگی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا کوئی فرد ہوگا جو اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ اگر ان کے زمانے میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو سر عام چوراہے کے اوپر جس نے کسی عورت کے ساتھ جو بدکاری کرے گا، میری امت میں بھی ایسا کوئی فرد ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، ہم دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں کہ 70-80% تک اس پہ چل چکے ہیں،
لیکن اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، نہ ہمارے بدن سے انگریزی لباس اترتا ہے، نہ ہمارے چہرے پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سجتا ہے، اب بھی جو ہے ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جو ہے نقش قدم پر چلو گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ان کے یہاں یا ان کی تہذیب میں کوئی چیز، ان کی اپنی تہذیب رہتی ہے، اس تہذیب کو ہماری قوم بہت تیزی سے اپنا لیتی ہے، اس میں چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان، اس میں چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان۔ اب آپ یہ سوچیں، ننگے ہونے میں بھی کوئی فائدہ ہے؟ ننگے ہونے میں بھی کوئی فائدہ ہے سوائے ذلت کے؟ اور کوئی فائدہ ہے؟ ان کی عورتیں ننگی ہو گئی ہیں تو ہماری عورتیں بھی اسی کے نقش قدم پہ چلنے لگی ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا وجہ بھی اگر وہ کوئی کام کریں گے تو تم بھی بلا وجہ کرو۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے تنبیہ کر دیا، لیکن ہم سے بدھو کون ہوگا جو سب کچھ جان کر کے بھی اسی میں گرتا چلا جا رہا ہے؟ اس قوم سے بڑا بدھو اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک لوگ آگے چلے جائیں گے، یعنی اٹھ جائیں گے دنیا سے۔ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، اور جو کی بھوسی رہ جائے گی، یعنی اصل چیز چلی جائے گی، جو کی بھوسی رہ جائے گی۔ یعنی نیک لوگ چلے جائیں گے، بعد میں آنے والے لوگوں کی حیثیت بھوسی ہے، اور جس طریقے سے بھوسی کی کوئی اہمیت مالک نہیں سمجھتا ہے، اسی طریقے سے حیثیت ان کی ہوگی۔ آپ غور کریں، یہ بھوسی جو ہوتی ہے نا، یہ جب تک دانے سے چپک کے رہتی ہے تب تک بچی رہتی ہے، اور دانے سے چھٹتی ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ چلے جائیں گے، برے لوگ رہ جائیں گے، یعنی یہ برے لوگ رہیں گے ہر زمانے میں، لیکن نیک لوگوں کے دامن سے اگر لگ کر کے رہیں گے تو ان کے صدقے میں یہ بچے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی پرواہ کرے گا تو ان کی بھی پرواہ کرے گا، تو ان کے اوپر باران رحمت ہوگی، انہیں بھی چھینٹیں مل جائیں گی۔ لیکن جب وہ چلے جائیں گے تو یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا نہیں، سجایا نہیں، اپنے باطن کو درست نہیں کیا، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے تو مغز تو سب کے سب اٹھ گئے ہیں یا اٹھ رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ اب جو بچے ہیں ہم لوگ جو ہیں یہ بس چھلکے ہیں۔ اب اگر بڑوں کے نقش قدم پہ چل لیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ تو درس میں نے حدیث پاک کا دے دیا تھا برکت کے لیے، ورنہ آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور عشرہ رحمت کا آخری دن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ رمضان کا پہلا 10 دن رحمت، دوسرا 10 دن مغفرت، اور آخری جو 10 دن جو ہے جہنم سے آزادی کا دن ہے اور پروانے کا دن ہے۔ آج کی یہ تاریخ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں
آپ کی پہلی زوجہ پاک ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ یہ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں بھول جائیں کہ جنہوں نے اپنی دولت، اپنی ثروت، اپنا خاندان، اپنے بچے، سب کچھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے قربان کر دیا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت میں ام ہند ملتا ہے۔ آپ کے ایک بیٹے ہند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم قدس میں آنے سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ ایک جو ہے ابو حالہ تمیمی سے، جو خاندان بنو تمیم سے تھا، اور دوسرا جو ہے عتیق نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ ابو حالہ سے حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے، 2 اولاد تھے، ایک ہند اور ایک حالہ۔ ہند جو ہے یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریب تھے، چونکہ ماموں لگتے تھے، حضرت حسن مصطفیٰ کے ماموں ہوتے تھے، سیدہ خاتون جنت کے جو ہے بھائی ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہے انہیں وصاف النبی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے تھے حالہ اور وہ ہند۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شادی ہوئی تھی، تو انہی بیٹے کی طرف نسبت کر کے انہیں ام ہند بھی کہا جاتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مکے کی بڑی باعزت اور صاحب ثروت لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور مکے کے تاجروں میں بڑے ناموں میں ایک نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ بڑے بڑے ماہرین جو تجارت کے ماہرین تھے، انہیں بڑی رقم دے کر کے انہیں ہائر کرتی تھی اور ان سے آپ تجارت کا کام لیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں مکے میں زنا کو کوئی عیب نہیں جانا جاتا تھا، بلکہ آپ تاریخ عرب اگر پڑھیں تو زناکار عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اوپر باقاعدہ ایک پرچم لگائے رہتی تھیں، وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہاں پہ آ کر کے کوئی بھی جو ہے منہ کالا کر سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں زنا کو کوئی جو ہے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسے پرآشوب ماحول میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن عفت کو بچا کر کے رکھا۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ آدمی کو ماحول اگر ستھرا مل جائے اور نیکیوں کا ماحول مل جائے تو نیک بننا اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن برائیوں کے ماحول میں نیک بن کر کے رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ کسی معاشرے میں اگر عورت نظر نہ آئے تو آنکھوں کا بچانا بہت آسان ہے، لیکن یورپ میں جا کر کے اگر آدمی اپنی نگاہوں کو بچا لے جائے تو یہ سمجھیے کہ ہاں وہ متقی ہے۔ اب یورپ کیا، اب تو بمبئی میں بھی وہی حال ہے۔ ہاں، تو اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ نے اپنے دامن عصمت کو بچا کر کے رکھا۔ اس کا مطلب کہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر جو ہے طہارت رکھی تھی۔ جب آپ کے دوسرے شوہر کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ 40 سال کی عمر شریف ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تجارت کے لیے آپ دوسروں کو بھیجا کرتی تھی، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر کے آپ نے شام کی طرف بھیجا، چونکہ آپ کی صداقت، امانت، دیانت، اخلاق، کردار، پاکیزگی کا پورے مکے میں شہرہ تھا۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ایک مرتبہ انہیں بھیجا جانا چاہیے، تو بھیجا اور اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا اور اپنے غلام کو حکم دیا، دیکھو ان کے اوپر حکومت مت چلانا، ان کی ہر بات ماننا، یہ جیسے کہیں ویسے کرنا، ان کے خادم بن کر کے رہنا، اور پورے راستے میں، پورے سفر میں جو بھی واقعات ہوں وہ واقعہ آ کے مجھے بتانا۔
گئے سفر میں بہت سارے واقعات پیش آئے، ان واقعات کی تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا۔ تو جب قافلہ واپس آنے لگا تو میسرہ نے خط لکھا، حضرت خدیجہ کے پاس بھیج دیا کہ ہم جو ہے اندازے کے مطابق فلاں وقت تک مکے میں پہنچ جائیں گے۔ حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کے بالا خانے پر کھڑے ہو کر قافلے کا انتظار کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو آپ کے سر اقدس کے اوپر نورانی بادل ہمیشہ رہتا تھا، ہمیشہ نورانی بادل رہا کرتا تھا، آپ کو دھوپ کی سختیوں سے بچانے۔ دھوپ کی سختیوں سے کیا بچانا، سورج خود جو ہے، سورج کی تپش سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے سامنے وہ خود نرم پڑ جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قافلہ آ رہا تھا تو حضرت خدیجہ نے یہ منظر دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میسرہ نے جو بھی واقعات وہاں پر دیکھے وہ واقعات آ کر کے بتائے۔ جیسے وہاں پہ جو ہے ایک راہب کے گرجا گھر کے پاس سے گزرے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، وہ آیا، پوچھا کہ دیکھا، اور دیکھ کر کے اس نے کہا تھا کہ ہادہ نبی حاضی الامہ، یہ اس نبی کا امتی ہے، یہ اس امت کا نبی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا اس درخت کے نیچے نبی ہی بیٹھتا ہے، اور کچھ اور نشانیاں، اور پھر وہ ایمان بھی لے کر کے آیا۔ تو اور سارے واقعات جو تجارت نے پیش آئے بتائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ایسی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ پیغام نکاح بھیجا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ، یا ایک روایت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی جانب سے پیغام نکاح آیا اور قبول کر لیا گیا، نکاح ہوا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ خطبہ نکاح مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب نے پڑھا تھا، اور اس طریقے سے یہ نکاح مکے میں ہوا۔ اور حضرت خدیجہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم قدس میں آئیں تو آپ نے اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ، یہ ان کے بھتیجے، حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے حضرت زید ابن حارثہ کو خریدا تھا اور اپنی پھوپھی کو گفٹ کر دیا تھا۔ حضرت زید ابن حارثہ کو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دے دیا۔ کیا ایسی غلامی اگر آدمی کو مل جائے تو پوری زندگی غلامی پہ ناز کرے؟ تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے پوری زندگی۔ سارا مال دین کی تبلیغ و اشاعت اور نشر و اشاعت میں خرچ کر دیا، پوری زندگی خرچ کر دیا۔ 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہیں، اور اس 25 سال میں کبھی اف تک نہیں کیا۔ اتنی پریشانیاں، اتنے مصائب و آلام آئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حرف شکایت زبان پر نہیں لے کر کے آئی۔ ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے سہ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، مکے کی امیر ترین خاتون تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے امیری کی زندگی گزاری تھی، انہوں نے شاہانہ زندگی، لیکن کبھی بھی جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، تو آپ لوگ جو لوگ گئے ہوں گے وہ تو جانتے ہیں مکے سے غار حرا کی دوری کتنی جاتا ہے، اور بمبئی میں اگر مئی جون کی گرمی میں اگر کسی کو جو ہے 2 مرتبہ یہاں سے وہاں دوڑا دیا جائے 200 میٹر، تو وہ جھنک پٹک کر کے بیٹھ جائے گا کہ اتنی دھوپ ہے میں نہیں جاؤں گا، وہ گاڑی مانگے گا کہ اے سی والی گاڑی دیجیے تب میں جاؤں گا۔ لیکن اس دھوپ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھانا بنا کر کے اسے پیک کر کے باقاعدہ لے کے جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں پہنچاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین عورت اور بہترین بیوی وہ ہے جو اطاعت الہی میں مددگار ہو۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کس طریقے سے اطاعت الہی میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کھانا لے کر کے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ ادام و طعام و شراب۔ یا رسول اللہ خدیجہ ہیں، آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، برتن میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب وہ آ جائیں فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، آ جائیں تو اللہ کی جانب سے انہیں سلام فرما کہہ دیجئے اور میرا بھی سلام کہہ دیجئے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلی خاتون ہیں کہ رب کائنات کا سلام ان کے پاس آیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ حضرت اور کیا چیز، وَبَشِّرْهَا بِالْبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لا صخب فیہ ولا نصب، اور انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دے دیجیے گا جو جنت کا وہ گھر موتیوں سے بنا ہوگا۔ قصب کہتے ہیں بانس کو، بانس اسے کہتے ہیں جو اندر سے کھوکھلا ہو، جو اندر سے کھوکھلا اسے بانس کہا جاتا ہے، وہ عربی میں اسے قصب کہتے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں بانس یہ کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ بانس کا گھر، اور اگر کہہ بھی دیا جائے جنت میں بانس کا گھر تو وہ جنتی بانس ہوگا، وہ دنیاوی بانس نہیں ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں اب آرٹیفیشیل پرانی لکڑی اور بانس وغیرہ کے بنے ہوئے وہ آتے ہیں، ان کو آدمی شو کے طور پر اپنے گھروں پر لگاتا ہے تو وہ خوبصورت لگتے ہیں۔ تو جب دنیا کے یہ آرٹیفیشیل بانس اور یہ لکڑیاں اتنی اچھی لگ سکتی ہیں کہ وہ ہمارے گھروں کی زینت بن جائے، تو جنت کا جو بانس ہوگا، جنتی بانس، اس کا کیا مقام؟ ورنہ قصب کا مطلب ہوتا ہے جو اندر سے کھوکھلا، جسے موتی کہا جائے۔ تو اللہ حضرت خدیجہ کے بارے میں اللہ حضرت جبرائیل نے کہا، انہیں بشارت دے دیا جنت میں ایک ایسے گھر کی جو موتیوں سے بنا ہوگا، لا صخب فیہ وفیہا ولا نصب، نہ اس میں شور و شرابہ، نہ شور و غل ہوگا، نہ کسی طرح کی کوئی تھکن ہوگی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ جنت میں تو کہیں بھی کوئی شور شرابہ، کوئی تھکن نہیں ہوگی، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ بشارت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کا اس قدر شور و شغب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنا کہ آپ کی زندگی اجیرن بن گئی، لیکن خود کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تھکایا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بھی بشارت دی، جنت میں ایک خاص مکان کی بھی بشارت دی، اور یہ بھی بشارت دے دیا کہ جس طریقے سے میرے محبوب کو تم نے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دی، تجھے جنت میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء الجنہ، ایک روایت میں خیر النساء هذه الامہ، اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ ہے، سب سے افضل خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ یہ جبرائیل آئے ہیں، یہ اپنے رب کی جانب سے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور جبرائیل اپنی جانب سے بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ سلام و منہ السلام و الیہ السلام و علی جبرائیل السلام۔ یہ خوبصورت جواب حضرت خدیجہ نے دیا تھا، اللہ السلام، اللہ کے اوپر سلامتی کی بات ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف ساری سلامتی پلٹتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کی سلام کا جواب یہی ہے کہ ہم اس کی جو ہے اسماء صفات کا ہم ذکر کریں، اور جبرائیل پر سلامتی ہو،
یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے رب کا سلام. یوں تو اور بھی بہت سارے صحابہ اور ازواج کو جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، لیکن اسلام کی یہ پہلی خاتون ہیں جنہیں رب کائنات کا سلام آیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں، ایک بیوی گزر جائے، اس کی وفاداری کا ذکر یہ بار بار کرے تو جو جیتی رہتی ہے اس کے دل کے اوپر جو ہے شاپ گزرتا ہے. تو ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ پاک نے کہا کہ آپ ہر وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں. کَأَلَّمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا خدیجہ، ایسا لگتا ہے دنیا میں خدیجہ ہی تھی اور کوئی تھا ہی نہیں. یہ مطلب نفرت کی بنیاد پر نہیں ہے، ہرگز نہیں، نفرت کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ کبھی کبھی آدمی اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، ہاں خدیجہ تھی، ایسا ہی تھا کہ خدیجہ کے مقابل کوئی دنیا میں تھا نہیں. انہا کانت و کانت. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، اس سے بہتر بیوی اللہ نے مجھے نہیں دیا، اس سے بہتر مجھے نہیں دیا. کیوں؟ قد آمنت اذ کفر بی الناس، جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اس وقت وہ ایمان لے کر کے آئی تھی. بیوی جلدی شوہر کی عظمت نہیں تسلیم کرتی ہے. میں نے وہ واقعہ بتایا نا، ٹیڑھے اڑنے والا واقعہ ہے، تو بیوی جلدی قبول نہیں کرتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعجاز ہے کہ دوست اور بیوی یہ 2 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا کمال نہیں مانیں گے. اگر دوست کے سامنے آپ اپنے کمال کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ چل یہ منہ اور مسور کی دال ہے، صبح سے لے کے شام تک میرے ساتھ رہتا ہے، باتیں بنانے آ رہا ہے. اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جن 2 حضرات نے قبول کیا وہ ایک دوست ہے، ایک بیوی ہے. یہ کمال اعجاز ہے ہمارے نبی کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سب انکار کر رہے تھے تب یہ ایمان لے کر کے آئی تھی. وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تب اس نے مجھے سچا کہا تھا. وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِ النَّاسِ، جب لوگ مجھے مال سے محروم کر رہے تھے تو اس نے اپنا مال میرے اوپر نچھاور کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر لگاؤ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ آئیں. تو حالہ چونکہ حضرت فاطمہ کی خالہ تھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حالہ کا انداز گفتگو بالکل حضرت خدیجہ کی طرح تھا، بولی بات چلنا پھرنا. تو حالہ جب آئی ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ آواز جب انہوں نے لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ کر کے گئے. ایسا لگ رہا تھا جیسے خدیجہ آ گئی ہیں. یہ جب کسی کے دل کا لگاؤ بڑا مضبوط ہوتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ حضرت خدیجہ سے ایسے ہی تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک سہیلی تھی جسامہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے عمر کے اخیر ایام میں آئیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب یہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان نہیں پایا. عمر کی درازی کی وجہ سے پہچان نہیں سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا جسامہ المزنیہ، خاندان مزنیہ کی جسامہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم جسامہ نہیں، تم حسانہ ہو. یہ آدمی کسی کے دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہے. نام جب کسی کا اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس کو بدل کر کے آدمی اس کی تسلی کے لیے کہہ دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے بھی وہی صورت اختیار کی. اور پھر پوچھا
کیف انتم کیف حالکم کیف کنتم بعدنا، کہ وہ جب کوئی بچھڑا ہوا آدمی زمانے کے بعد ملتا ہے ایک ساتھ کئی سوالات آدمی کر دیتا ہے، اور بتاؤ کہاں تھے، کیا حال ہے، بال بچے کیسے ہیں، کیا چل رہا ہے، یعنی اس کے جواب کا انتظار نہیں کرتا ہے، یہ سوال پہ سوال یہ جو ہے کیے جاتا ہے جب جو بچھڑا ہوا آدمی زمانے کے بعد، وہی کیفیت یہاں نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیف انتم کیف حالکم کیف کنتم بعدنا، کیسے ہو تم لوگ، تمہارے حالات کیسے ہیں، ہمارے بعد تمہارا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ بخیر بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت توجہ سے ان کی باتیں سنی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تقبل علی هذه العجوز هذا الاقبال، یہ بوڑھی عورت کے اوپر اس قدر شفقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو چونکہ حضرت عائشہ بہت کم عمر تھیں، تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی یا آپ کے بچپنے ہی میں حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا، اور ان کی سہیلی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہوں گی، اور یہ ابھی مطلب جوانی کی دہلیز پر تھیں۔ تو اللہ حضرت خدیجہ سے حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بوڑھی عورت پر اتنی مہربانیاں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا کانت تعتینا زمن الخدیجہ، خدیجہ کے زمانے میں، یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کے زمانے میں آیا جایا کرتی تھی۔ تو شریعت نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کے دوست کے ساتھ آدمی حسن سلوک اختیار کرے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تھے، اس کو ٹکڑے میں بانٹتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ فلاں خاتون کے پاس لے جاؤ، یہ خدیجہ کی بہت اچھی دوست ہے، یہ فلاں کے پاس لے جاؤ، یہ خدیجہ کی دوست ہے، یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی بھی سہیلیاں تھیں سب کے یہاں بھجواتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر حضرت خدیجہ کے ساتھ بڑی مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ آج حضرت خدیجہ کا یوم وصال ہے، بہت اچھا ہوگا کہ اگر ہم اور آپ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ بھولیں اور ان کے نام سے اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کریں۔